الزامات کی بات ہو رہی ہے تو الزامات کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اسامہ بن لادن کا بھی ذکر آیا ہے. تو ایک سٹیٹمنٹ ہے ازی کی ایک پرائم منسٹر ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ, انہوں نے کیا کہا تھا ذرا سن لیں. 1989 کی بات ہے کہ اسامہ بن لادن نے $10 ملین بھیجا تھا ایک فوجی جنرل کو, اور اس فوجی جنرل نے اسامہ بن لادن کو نواز شریف سے ملایا اور کہا کہ یہ ہماری مدد کر رہا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ایک مسلمان عورت نے حکومت سنبھالی ہے, اور جب تک مسلمان عورت کی حکومت ہوگی تو پھر پاکستان کے اندر اسلام خطرے میں ہوگا, اور پھر اس خطرے سے بچانے کے لیے اور ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. اور وہ پیسے پھر لیے گئے ہیں, کئی میٹنگز ہوئے پروونشل منسٹرز کے ساتھ, اور اس کے بعد یہ نو کانفیڈنس موو 1989 کی اسمبلی میں ہوا جو ڈیفیٹ ہوا. تو یہ کیونکہ اب محترمہ بے نظیر بھٹو اب دنیا میں نہیں ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس الزام کو پریس کرنے والا اب کوئی نہیں ہے, لیکن جو محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا وہ اس حکومت کے ایک وزیر صاحب بھی کہتے رہے ہیں. کون سے وزیر صاحب ہے ذرا سنیں. نواز شریف پہلے اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لیتا تھا شہید بی بی کی حکومت کو گرانے کے لیے, تو پھر کیا اس کا نیت صاف ہو سکتا ہے؟ شعیب شاہین صاحب, الزامات کی بات ہو رہی تھی اس لیے میں نے کچھ الزامات سنا دیے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا الزام چھوڑ دیں, وہ تو دنیا میں نہیں ہے. بلاول صاحب کا جو الزام ہے اس سے مسلم لیگ نون اپنی جان چھڑا سکتی ہے؟ مخمصاری پیدا ہو گیا. یہ جو ایک آپ کو یاد ہوگا خواجہ خالد تھے, وہ ہمارے دوست تھے, اس نے اسامہ بن لادن کے وہ دوست تھے. اسامہ بن لادن کی محبت میں اس نے اپنے بیٹے کا نام اسامہ رکھا. اسامہ کا موبائل نمبر ہے 0333513996. اس کا میں صرف چند لائنوں کا میسج پڑھا دیتا ہوں. نواز شریف ٹک, میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں, نواز شریف ٹک $10 million فرام اسامہ بن لادن تھرو مائی فادر and my cousin delivered that money to Nawaz Sharif, so Nawaz Sharif and PMLN should be banned. آگے کہتا ہے me and my cousin are ready to become witnesses and will give our affidavit. اور اس کے بعد بڑی تفصیل بھی اس نے لکھی ہے. یہ اس کا بیٹا اسامہ بن لادن کی محبت میں اسامہ اس کا نام رکھا گیا, خواجہ خالد کا بیٹا ہے یہ. اور یہ اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, بلاول صاحب نے جو الزام لگایا ہے وہ بے نظیر مرحومہ کے اس انٹرویو کے نتیجے میں ہے. آئی وٹنسز بھی موجود ہیں اس ایشو پہ, اور اس زمانے کی جو کچھ بعد میں ہوا بریگیڈیئر امتیاز کے ساتھ, اور جس طرح وہ یہ جو الزامات ہیں صاحب آج کے 68 صفحے کے فیصلے میں کہیں نواز شریف اور اسامہ بن لادن کا نام ہے, اگر تو نام ہے تو ڈسکس کر لیں. اگر یہ صرف الزام لگانا ہے, نام نہیں ہے الزام ہے, تو پھر لے آئیں کورٹ میں. میری گزارش ہے جو آج 68 صفحے میں صادق قرار دے دیا گیا ہے اس پر بات ہونی چاہیے. یہ بات ہونی چاہیے کہ امریکی سازش والے خود امریکی فنڈنگ کے جو ہے بول رہے ہیں. نیاز بند پی ڈی ایم کے خالق, پی ڈی ایم کو چلانے والے اور موجودہ حکومت کے خالق زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو الزام ہے تو بتا دیں. وہ الزام الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اس کو ڈگ آؤٹ کرے. یہ جو الزامات ہیں ڈگ آؤٹ کرے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو فورن فنڈنگ کے الزامات ہیں, کیا الیکشن کمیشن کو اس کا فیصلہ بھی جلد از جلد نہیں کرنا فوراً کرنا چاہیے اور ساتھ کرنا چاہیے تھا؟ میں نے پچھلے آپ ہی کے پروگرام میں مطالبہ کیا تھا. یہ تو 8 سال سے چل رہا تھا نا. بات یہ تھی 2018 کے بعد جب یہ ڈائریکشن آئی سپریم کورٹ سے, جب سب کا کہا گیا تو سب کا مینز کہ سب کا ایک, اچھا میں کہتا ہوں کہ آپ ایک دن کے وقفے سے کر لیتے, سیم ڈے کر لیتے, سیم ججمنٹ دیتے, الگ الگ ہر پارٹی کا آپ الگ سے آپ فیصلہ دے دیتے, بٹ اٹ شوڈ ہیو بین ڈیسائیڈڈ ون ڈے. آپ جب ایک ڈسکریمنیٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آپ کے اوپر جب آپ کے اوپر ایک الزام ہے کہ ڈیکلیریشن جھوٹ پر مبنی ہے تو اس کی کوئی ایکویلٹی نہیں ہو سکتی. اگر الیکشن کمیشن کہے گا کہ رومیتا شیٹی نے $13,750 دیے تو اس کی کوئی ایکویلٹی نہیں ہو سکتی. لے آئے نا ثبوت, لے آئے سامنے. رومیتا شیٹی کا ایک آفس جو ہے وہ ممبئی میں کام کر رہا ہے وہ امریکن نیشنل, لیکن ہے وہ انڈین اوریجن کی. نہیں تو اندرجیت دوسانت کو کہاں پھینکنا ہے آپ نے؟ دیکھیں بات, لیکن وہ اسرائیل کی تو کوئی فنڈنگ نہیں نظر آئی اس میں. نہیں, بات یہ کسی بھی فورن فنڈنگ, میں دوبارہ آپ کے ناظرین کے لیے دہرا دوں اور بڑے ادب سے عرض کروں گا, کوئی بھی کمپنی جو پاکستان سے باہر رجسٹرڈ ہے اس سے اگر پیسے لیے جائیں گے
وہ غیر قانونی ہے. کسی بھی دوسرے ملک کا شہری پاکستان کی کسی سیاسی پارٹی کو فنڈ کرے گا وہ غیر قانونی ہے, اور اگر اس غیر قانونی اکاؤنٹس کو پھر چھپایا جائے گا وہ مزید غیر قانونی ہے. اور اگر اس پر ایک پارٹی کا سربراہ اپنے دستخط ثبت کر کے الیکشن کمیشن کو کہے گا کہ یہ آرٹیکل 17 جو یہ کہتا ہے کہ the source of funding shall be according to law, وہ بھی غیر قانونی ہے, اور یہ صادق اور صداقت اور امانت غیر قانونی. صادق و امین میں کیسے آ جائے گا؟ صادق و امین میں تو تب آپ لائیں گے کہ اس بندے نے جان بوجھ کے بدنیت پہ مبنی ایسا کوئی ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہو, پیسے کھا گیا ہو. وہ ذمہ دار ہے یا نہیں یہ بتا دیں. ذمہ دار احمد اویس صاحب کے پاس واپس جانا ہے. احمد اویس صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, میں آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں.